جی السلام علیکم، میں وہ اویس سلیم، میرے ساتھ ہیں وقار گیلانی اور جاوید الرحمان اسلام آباد سے، اور اسلام آباد سے ہی ہمارے خاص مہمان آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے مسعود صاحب۔ آج کل یہ بڑے مصروف ہو گئے ہیں، تجزیہ کاری تو آپ ان کی پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے، اب یہ خود ایک ادارے کے سربراہ ہو گئے ہیں وی نیوز کے، تو ان کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیونکہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ عمومی طور پہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ادبی چاشنی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے تمام مہمانوں کا شکریہ۔ وقار صاحب اور جاوید صاحب، آپ کی اجازت سے میں سیدھا جاتا ہوں عمار صاحب کے ساتھ۔ آپ نے میری تمہید سن لی اور دیکھ لی، یہ جو حالات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے تو حالات ہم نے کبھی مارشل لاء میں نہیں دیکھے، ان کے حامی تو اس حد تک چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا تو فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ اس پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں چیزیں یہاں تک پہنچی کیوں؟ اصل میں مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب نہ کسی سٹیج پہ سچ مچ سمجھنے لگ گئے تھے کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ گملے میں لگے ہوئے پودے کبھی درخت نہیں بنتے۔ جن پارٹیوں کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی ان کو کسی وقت بھی اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے سوچا کہ اس دفعہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مالی کے خلاف بغاوت کرتے تھے، اور انہوں نے کی بھی، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اب بہت سے شواہد سامنے آ گئے ہیں، وہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوا۔ پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، جو آپ کو بات بتائی جا سکتی ہے جو شاید آپ تک نہ پہنچی ہو، وہ یہ ہے کہ نیب میں جو ایک 24 گھنٹے خان صاحب نے گزارے، اس میں کانفیڈنٹ تھے۔ کین یو ہیئر می؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو وہ فوج، سارے ادارے ان کے پاؤں پڑے ہوں گے اور معافیاں مانگتے نظر آئیں گے۔ لیکن جو خان صاحب نے پاپولیرٹی گزشتہ عرصے میں گین کی تھی، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ان کا بیانیہ تہس نہس ہو گیا۔ کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں ٹوکا، سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ ان کا مقصد نہ پولیس تھا، نہ ان کا مقصد پارلیمان تھا، نہ عدالت کے سامنے احتجاج کرنا تھا۔ ان کا مقصد صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا تھا، اور وہ انہوں نے خوب کیا۔ ہم نے پہلے جو کسی حد تک بہت زیادہ حالات دیکھے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جیسے سرگودا میں ہوا کہ شہداء کی تصاویر کو جلا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جو لاہور کی توپ ہے اس کو نہر میں پھینک دیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیا گیا، جی ایچ کیو کے باہر لوگ گیٹ پہ لوگ لٹکنا شروع ہو گئے، بہت کچھ ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اچانک وہ سینٹیمنٹ، عمران خان جس چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے، تو بیانیے کی اس چٹان سے وہ پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ یہ کہانی ان کو الٹی پڑ گئی۔ اور میں نے بہت سے ایسے دوستوں کو بھی سنا ہے کہ جو بڑے خان صاحب کے حوالے سے ان کے ہر قول و فعل کی جو ہے اس پہ اس کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، ان کے ذہن بھی اس سارے واقعے کے بعد چینج ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، فوج کے ساتھ آئینی اختلاف ضرور ہونا چاہیے، اگر وہ سیاست میں مداخلت کریں ضرور ان سے بات کریں، ضرور لڑیں، جو آپ کر سکتے ہیں، لکھیں، بولیں، وہ سب کچھ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ہوا، یہ تو ایک بڑی پری پلانڈ ایکٹیویٹی تھی۔ جس طرح کے میسیجز لیک ہوئے، جس طرح کی شہریار آفریدی کی ویڈیو جس طرح کی سامنے آئی، تو یہ تو ایک پورا پلان کر کے کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب اس ملک کو مسخر کرنے چلے تھے۔ وہ ہوا نہیں۔ اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا 9 مئی کے بعد ایک ایسا زوال شروع ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح لوگ ان کے جو ہیں نکل رہے ہیں، اور اس میں آگے اور شدت آئے گی۔
زمان پارک جہاں کارکنوں کا ہجوم ہوتا تھا وہاں کوئی کارکن ہی نہیں مل رہا، اور یہ میرے خیال میں اس زوال کی ابتدا ہے. ابھی عمران خان صاحب نے بہت کچھ دیکھنا ہے، لیکن یہ ابتدا ہو چکی ہے اس تکبر کی جو عمران خان صاحب نے جو ان کے ذہن میں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور وہ مشکل حالات سے نکل بھی آتے ہیں، لیکن اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں سے کم بیک کر سکیں گے. یہ تو ٹھیک ہے، اوور کانفیڈنٹ تو وہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ گیلانی صاحب اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. جی بہت شکریہ. ویسے مار صاحب اس میں صرف نا 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا اور آپ بھی اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں. ایک تو یہ چیز ہے جو آپ نے باتیں کی کہ اور جو لوگ وہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں مظاہرہ کرنا ایک آئینی حق تھا، لیکن وہ کس طرح سے کس چیز میں ٹرانسلیٹ ہو گیا وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو باتیں ابھی تک سنی گئیں کہ GHQ کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں گے یا کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے سامنے مظاہرہ کریں گے، کیا آپ نہیں سمجھتی ایک بات یہ کہ مظاہرے کی حد تک تو ٹھیک ہے، جو کچھ آگے ہوا وہ تو یقیناً ناقابل برداشت بھی ہے اور ہر صورت میں قابل مذمت ہے، لیکن کیا مظاہرے کی حد تک اگر باتیں ہو رہی ہوں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ مناسب ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 جو اس سے بات ہے کہ اگر آپ پچھلے 1 سال سے دیکھ لیں، جب سے ایون جنرل عاصم منیر صاحب بھی آئے اور اس سے پہلے بھی جو PTI جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی نو کانفیڈنس موشن کے ذریعہ، تو جو ایک طرح کی ان پہ جو کاروائیاں شروع کی گئی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک الزام لگایا جاتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے ان کو ایک کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پارٹی کو 1 سال سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ساری صورتحال کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کنسسٹنٹلی ایک کوشش نظر آتی ہے کہ PTI کو کارنر کیا جائے، اور وہ شاید ان کی وہی جو وجہ ہوگی جو بیانیہ ان کا فوج کے خلاف بنا اس کی وجہ سے پچھلے آرمی چیف نے بھی کوشش کی اور موجودہ بھی کر رہے ہوں. بھائی بہت اچھا سوال ہے اور میں کوشش کروں گا اس کو بہتر طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مظاہرہ اس کے 9 مئی کے شاید 11 مئی کو ایک مولانا فضل الرحمان PDM نے سپریم کورٹ کے سامنے کیا، احتجاجی نعرے لگائے، لوگ اکٹھے ہوئے، کوئی چیز نہیں ٹوٹی، کسی کی توہین نہیں کی، کسی کی تضحیک نہیں کی گئی. اس طرح کے مظاہرے پہ تو کسی نے کچھ نہیں کہا. میں آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے پشاور سے آنا تھا، بیانیہ یہ بہت اچھا بناتے ہیں سوشل میڈیا کی قوت سے، اور اسلام آباد شہر کو انہوں نے آگ لگائی ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، پولیس والوں کو مارا اور تھوڑی دیر تک یہ بیانیہ کریٹ ہو گیا کہ پولیس والوں نے انہیں مارا ہے. آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ ان کی سوشل میڈیا کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ جس طرح کے مظاہر صرف مظاہرے نہیں ہیں، یہ ایک ویشس وینمس کیمپین ہے. آپ کو لاہور میں ایک کیمپین، ایک معذور بچی تھی، دکھایا یہ گیا کہ معذور بچی کو پولیس نے گھسیٹ کے مارا. آپ یقین نہیں مانیے کہ میرے پاس کہیں سے وہ ٹویٹس آئے 2 منٹ کے اندر. امریکہ سے کسی نے ٹویٹ کیا، انڈیا سے ٹویٹ کیا، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیے پاکستان کی پولیس معذور بچی کو ویل چیئر سے گھسیٹ کے اسے مار رہے ہیں. کتنا بڑا ظاہر ہے ہمارے دل بھی دکھے، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کسی نے پوری سٹوری یہ نہیں کی کہ وہ معذور بچی ویل چیئر سے اٹھی، چلتے ہوئے گئی، پولیس والے کو ٹھڈے مارے، پولیس والے نے آگے سے اس کو روکا، اس پولیس والے کو روکنے کی وجہ سے IG نے معطل کر دیا. یہ بالکل جو باقی سٹوری آپ نے نہیں سنی، لیکن جتنا نقصان ہونا تھا دنیا میں وہ ہو چکا تھا. دوسرا آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے عمران خان کے خلاف کارروائیاں، مجھے تو نہیں نظر آتا کوئی عمران خان کے خلاف کارروائیاں تو وہ ہوئی تھی جو نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی. سچی بات ہے، سارے ساتھی جیل میں، نواز شریف بیٹی جیل میں، اور کوئی وجہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں. پورا میڈیا لگا ہوا تھا، سوشل میڈیا لگا ہوا تھا، 5th جنریشن وار لگی ہوئی تھی اور ان کو گالی نکال رہی تھی اور کوئی جرم ان کا ثابت نہیں ہوا تھا. عدالتیں، ثاقب نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے، اگر 4-5 MLA تو میں ویسے ہی معطل کرا دوں گا. کوئی عمران خان کے خلاف ذرا سی کارروائی ہوئی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں بھئی عدالتوں کے خلاف یا اداروں کے خلاف تو چلیں ٹھیک ہے،
مذہبی مبارک شخصیات کے بارے میں وہ جتنی فراخ دلانہ گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی مذہبی عالم بھی اس سماج میں وہ گفتگو کرے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا حشر۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ انہیں عطاب کا نشانہ بنایا گیا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اب بھی چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے سیاستدان ہو، کہیں نہ کہیں ان کے سہولت کار موجود ہیں۔ تو وہ عطاب میں کہاں ہیں؟ 24 گھنٹے قید نیب میں، ڈائریکٹر کے کمرے میں، فلی فرنش کمرہ، 7 اٹیچ باتھ روم، 24 گھنٹے ریمانڈ ہوا ہوا ہے۔ ریمانڈ پہ کہاں ضمانت ہوتی ہے؟ ریمانڈ پہ ضمانت ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ ہاں البتہ عمران خان صاحب نے عاصم منیر کے خلاف کیمپین کی، طارق ملک کے حوالے سے جو خبریں آج کل چل رہی ہیں، آئی ایم شیور آپ اس کے بارے میں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے انہیں کسی اور فقہ کا ثابت کرنے کی کوشش کی، کس طرح ان کے فیملی ٹری منگوایا گیا اور پتہ کروایا گیا کہ ایران میں کون کون گیا ہے، کس طرح جو ہے یہ خبر پھیلائی گئی کہ وہ اہل تشیع سے ان کا تعلق۔ تو عاصم منیر نے تو ابھی تک، عاصم منیر کا سب سے بڑا گناہ ابھی تک مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلسل اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے، جو عمران خان کو گوارا نہیں ہے۔ یہ میرا خیال میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے نیوٹرل ہیں جو خان صاحب کو گوارا نہیں ہے، انہیں اپنی سائڈ پہ پڑا ہوا نیوٹرل چاہیے۔ لیکن جاوید صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ جی جاوید صاحب۔ جی میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں اویس صاحب نے اپنی تمہید باندھی تھی۔ اویس صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب جو اپنا بیانیہ یا اپنی بات کرتے ہیں اور ان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایسی تشدد، ایسی کارروائی پہلے کبھی ہم نے دیکھی نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ انہیں کہ ایسی کارروائی یا ایسی چیز ہم نے کبھی پڑھی نہیں، کیونکہ تحقیق تو کرتے نہیں نا، کوئی پڑھتے تو ہے نہیں نا کہ یہ پہلے کوئی اس 75 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں۔ ویسے ہمارے صاحب یہ ساری، ویسے اگر ہم تھوڑا کم و بیش، یہ چل تو کنٹینیوٹی رہی ہے نا۔ اگر کنٹینیوٹی سے ریلیٹڈ، مطلب کہ ایک سیاستدان، اس کا کردار، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، پھر وہ واپس آتا ہے یا اقتدار میں آتا ہے، یہ تقریباً سب کے ساتھ اس قسم کی ایپیسوڈز ہو رہی ہیں۔ خان صاحب کی بات کرتے ہیں، اور میں یہ میرا اس کو آگے لے جا کے آپ سے یہی کوسچن بھی کروں گا۔ خان صاحب نے ابھی تک اس کنٹینیوٹی میں ایک کام نہیں کیا، وہ یہ کہ وہ اس ملک سے باہر نہیں گئے۔ لیکن نواز شریف صاحب ہوں، بے نظیر صاحبہ ہوں، یا کوئی اس قسم کے حالات ہمارے ملک میں بنتے رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ کہنا شروع کر دے، سیاستدانوں کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب وہ یہ بات کہنا شروع کر دیں، ہم نے تو یہ جرنلزم میں اپنے استادوں سے سیکھتے آئے، پھر یہ کرتے آئے کہ اے کوئی ہن مسئلہ ہے، انہوں چیک کرو، پھر یہ کہہ رہے ہیں نا۔ وہ اب خان صاحب یہ کہنا شروع کر دیا، میں اس ملک میں رہوں گا، میں باہر جانے والا نہیں ہوں، اور اسی ملک میں میرے سب کچھ موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اگر ہم کنٹینیوٹی کو اگر ہم چلائیں، یہ سب لوگ جس طرح سے سیاستدان جاتے ہیں باہر، پھر جب حالات سازگار ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، کیا خان صاحب بھی باہر جانے کا کوئی پر تول رہے ہیں یا کچھ ایسا سامان کریٹ کیا جا رہا ہے؟ ویسے -1 فارمولے کی تو وہ بات کر ہی رہے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی پہ -1 فارمولا اور باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی کے پاس بھی اس کی حتمی خبر ہے تو نہیں ہے، لیکن یہ باتیں سرگوشیوں میں اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں جو گفتگو ہوتی ہے، خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہ پھر حقیقت پر ہی منتج ہوتی ہے۔ خان صاحب باہر جائیں گے، -1 فارمولا ہو جائے گا۔ باہر دیکھیے، ہم باہر بھیجتے ہیں 7-8 سال کے لیے۔ خان صاحب کی جو ایج ہے، ماضی کا ریکارڈ تو یہی بات کرتا ہے، تو خان صاحب کی جو ایج ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ متحمل ہو سکتے ہیں کہ 8 سال کے بعد یا 7-8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد دوبارہ پاکستان آئیں اور اسی شدت کے ساتھ سیاست میں
حصہ لے سکیں، حالانکہ وہ بڑے صحت مند آدمی ہیں اپنی ایج کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ -1 فارمولہ اس کے ساتھ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کے اندر جن کی جڑیں زمین میں تھیں ان کے ساتھ تو بالکل -1 فارمولہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نہیں ہوگا باقی جو مرضی ہو جائے، بے نظیر نہیں ہوں گی باقی جو مرضی ہو جائے. لیکن خان صاحب کی پارٹی میں تو ہے ہی خان صاحب، باقی کون ہے؟ کیونکہ ان کی باقی اولاد بچے تو نہیں ہے اس میں پارٹی میں، پیپلز پارٹی کے ہیں. جی یا ان کی اولاد یا ان کی بہن یا ان کی کوئی اولاد ہو یا نہ ہو، وہ آپ ان کے حامیوں کو سنیں. میرا تو بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے ان کے حامیوں کی گفتگو سننا. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہ ہوئے تو ہم باقی لیڈروں کو بھی گھر میں گھس کے چن چن کے مار دیں گے. میں اب جو ہے نا کچھ اتفاق سے میری نظر ان کے فیس بک پیجز جو ان کے فینس کے ہیں، تو یار سچی بات ہے اتنی اس عمر میں کے باوجود میں خوف زدہ ہو گیا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں. اور ان فیس بک پیجز کی فالوئنگ آپ دیکھیں تو وہ انتہائی حیران کن ہے، اور اس کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. وہ کسی انتہائی قریبی دوستوں کی محفل میں بھی نہیں بتائی جا سکتی، وہ کم از کم اس سماج میں گفتگو نہیں کی جا سکتی. وہ تو خان صاحب -1 اس لیے نہیں ہو سکتے کہ خان صاحب ہے ہی 1، ان کے علاوہ تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے. باقی ساری جماعتوں کے پاس کوئی نہ کوئی لیڈر موجود تھا. خان صاحب کے پاس اب آپ کے خیال میں شاہ محمود قریشی کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا، فواد چودھری کو کوئی ایز لیڈر ایکسیپٹ کرے گا، اسد عمر کو کوئی لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرے گا، تو وہ بالکل اس طرح کی نہیں کرے گا. اسد عمر کے زیادہ چانسز ہوتے کیونکہ وہ عمران خان کے وہ گرو تھے معاشیات کے معاملے میں. لیکن جب عمران خان حکومت میں آئے تو انہوں نے معاشیات کے گرو کو سائڈ پہ کر کے کورونا کے اپڈیٹس بتانے پر لگا دیا تھا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. تو وہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ نمبر 2 کوئی نہیں ہوتا، یہ ایک ہی ہے. اور جی ہمارے صاحب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ خان صاحب خود ہی پارٹی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ پارٹی نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں آج کل نظر آ رہی ہے کہ سب لوگ اب توبہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو پی ٹی آئی میں رہنا ہی نہیں چاہتے، ہم پی ٹی آئی میں رہیں گے نہیں، ہمارا ایون سیاست سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی دیکھیے یہ پارٹی آدھی جہانگیر ترین نے اکٹھی کی تھی، آدھی جنرل فیض نے اکٹھی کی تھی. انہوں ساروں نے اکٹھے کر کے ایک ملغوبہ سا بنا دیا تھا. اس کے لیے لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا، لوگوں کے خلاف مقدمے بھی چڑھے اور الیکشن پورا ریگ کیا گیا. وہ ساری کہانی آپ سب لوگوں کو میرے خیال میں اب یاد ہو چکی بھی ہے کس طرح وہ سب کچھ ہوا. تو خان صاحب اسی زوم میں ہیں ابھی تک. خان صاحب ابھی تک نکلے نہیں ہیں. وہ جو ہے نا جھوٹ اس تواتر سے بولتے ہیں کہ وہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ وہ خود ہی اس کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اب دیکھیے پاکستان میں آج کل آڈیو لیکس کا بڑا موسم آیا ہوا. ابھی وہ جو ایک طرف کہتے ہیں کہ تیرے باپ سے بھی لیں گے آزادی، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. دوسری طرف وہ جو ہے کسی امریکن اینکر سے یا پتہ نہیں سینیٹر ہیں جن سے وہ بہت معذرت خواہانہ پاکستان کی شکایتیں کر رہے ہیں. پھر آج اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ان کی جو زوم میٹنگ لیک ہوئی ہے، اب ہمارے پاس سچی بات ہے سارے پاکستان کے پاس سورس وہ لیک میٹنگز ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. ثاقب نثار کے بیٹے کی بھی لیک ہو یا تو اس کے اندر خان صاحب نے سوشل میڈیا سے اپنے خطاب کیا اور اس میں فرمایا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو سوشل میڈیا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور خواہ جو اگر کوئی خاتون جیل میں ہے تو وہ فوری طور پر اس بات کا اعلان کر دیں کہ ان کے ساتھ جنسی ہراسانی کی گئی ہے. اور یہ اس وقت پوری شدت کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے. تو وہ تو اس موقع سے کوئی نہ کوئی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے 9 مئی سے کوئی سبق حاصل کیا ہے تو نہیں. عمران خان نے جیسے مذمت کی تھی 9 مئی کے واقعات کی تو اس مذمت ہونی چاہیے تھی، بلکہ مریم نواز نے کہا کہ اس کی مرمت ہونی چاہیے تھی. وہ تو شروع ہو گئی ہے نا جی. وہ ابھی نہیں شروع ہوئی یار، ابھی نہیں شروع ہوئی. وہ کمپیریزن ہے ہی نہیں. جو میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مرمت کیسے شروع ہوتی ہے. میری رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی. اچھا یہ لوگ نا کبھی بھی جیل کی باتیں
پبلک میں آ کے کرتے نہیں ہیں کہ اس سے وہ کمزوری ظاہر ہوگی. اور خان صاحب تو آتے ہی سب سے پہلے ہر شخص کو ٹریننگ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے کہ اسے برہنہ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ کچھ کیا. رانا ثناء اللہ کا بالکل سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب ان پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی گئی، خیر اس کے بعد وہ رہا ہوئے جس دشواری سے. جس رات کو وہ جیل میں رہے ان کی آنکھ میں ایک پرابلم ہوتا ہے آئی پریشر. بعض اوقات اتنا شدید ہو جاتا ہے، کچھ خاص قسم کے ڈراپس ہوتی ہے کہ آنکھ پھٹ بھی سکتی ہے، اتنا زیادہ پین ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ کو وہ ڈراپس نہیں دیے گئے. ان کی اہلیہ باہر کھڑی نہیں، رات کے 2:30-3 بجے تک انہیں ڈراپس نہیں دیے گئے. انہیں رپورٹ بھی زمین پر یہ رپورٹ بھی ہوا تھا میڈیا میں. ہاں، انہیں زمین پر لیٹنے کے لیے چادر نہیں دی گئی، پتھر کے فرش پہ لٹایا گیا، اس فرش کے اوپر چینی پھینک دی گئی اور تاکہ ساری جیل کے کوئی کیڑے مکوڑے ان کے گرد اکٹھے ہو جائیں. وہ اسے مرمت کرنا کہتے ہیں نا. یہ کون سی مرمت ہے کہ ایک ڈائریکٹر کے کمرے میں ایک رات کو آپ کو ٹھہرا دیا، ساتھ اٹیچمنٹ لگا ہوا ہے، اگلے دن ریمانڈ کے باوجود آپ کو چھٹی دے دی گئی اور کہا جی کہ وہ جو ہے نا بنڈل قسم کی ضمانتیں دے دی گئی کہ لاؤ جی کون کون سا مقدمہ ہے. اس کو مرمت کیسے کہتے ہیں؟ لیکن ابھی جو روٹر میں ہو رہا ہے 2-3 دن میں جو ہو رہا ہے ہمارے صاحب، وہ تو مرمت کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ بھی نہیں آتا؟ کیا چیز مجھے یہ پچھلے چند دن کے جو کریک ڈاؤن ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اور وہ ظاہر ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہوا سب کے ساتھ ہے. میں ذاتی طور پر اس پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہوا سب کے ساتھ ہے اپنے اپنے وقت پہ، لیکن تب ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا جس پہ ہمیں یہ سارا کچھ اس طرح سے نظر آتا ہو. اور جاوید صاحب آپ کا کوئی اور سوال ہے تاکہ پھر ہم اس کو ریپ اپ کی طرف جائیں؟ میں اسی سے متعلق آگے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ نیب سے ریلیٹڈ خان صاحب نے خدشات کے اظہار کرنا شروع کر دیا. اب جس شد و مد سے یہ جس طرح سے یہ ہنگامے پھوٹے تھے، اور خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو طرف یہ بات بھی کر رہی ہیں کہ آرمی سے کون ٹکر لے سکتا ہے. یہ CNN کے انٹرویو میں وہ اب بدلتے ہوئے بیانے کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 80% یقین ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. کیا یہ جو ہونے والی گرفتاری ہے جس کا انہیں 80% ادراک ہے، جو کہ 100%، 20% کا انہوں نے مارجن دیے، اس کا نتیجہ بھی 9 مئی جیسا نکلے گا، یا اب کچھ حالات اس طرح کے موافق نہیں ہیں، یا اب اتنی چھوٹ نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ویسے حالات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے صاحب؟ جاوید بھائی، آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. مجھے اس سوال میں کہیں کہیں یہ شائبہ ہوا کہ آپ عمران خان صاحب کی گفتگو کے کچھ حصوں پر یقین کرتے ہیں. خان صاحب نے تو آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے آج مار دیا جائے گا، فلاں آدمی نے سپاری تیار کر لی ہے، فلاں شخص میرے ساتھ یہ کرے گا. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کوئی ٹویٹر پہ کوئی خطاب کیا، اس میں کہا کہ یہ میرا آپ سے آخری خطاب ہے. تو آج اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس میں قطعاً کوئی حیرت کی بات نہیں. وہ کل کچھ اور کہہ دیں گے، پرسوں کچھ اور کہہ دیں گے. یہاں تک مجھے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے. اس لیے کہ وہ ان کے سارے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس میں پتہ چل گیا ہے کہ کہاں کہاں سے شر پھیلتا ہے. لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، اور پھر اس کے بعد خان صاحب کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جو مرضی کرتے پھرے. وہ ہمیشہ کہتے ہی رہیں گے، 10 سال تک کہتے رہیں گے کہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں، یہ میرا آخری ٹویٹ ہے. اب اس بات کا کچھ عرصے سے مذاق بننا شروع ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں اویس بھائی. یہ اسلام آباد میں جب مظاہرے ہوئے نا، تو جو سب سے حیرت کی بات تھی، اور یہ 3 دن لوگوں کا آنا جانا بہت مشکل تھا. میں دفتر سے 3 گھنٹے میں گھر پہنچا، تو وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ بچے، اور 16-15 سال کے بچے تھے، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے. کوئی انہیں نہیں روک رہا تھا، جس مرضی گاڑی کو وہ توڑ سکتے تھے. وہ سارے کے سارے افغانی تھے، پاکستانی بچے وہ بالکل بھی نہیں تھے. تو وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، اس کے اوپر ضرور کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے اوپر ضرور کریک ڈاؤن ہونا چاہیے.
اور وہ ایک ہمارے دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہوں گے, طارق آفاق, جو بیورو چیف ہیں سبا کے, انہوں نے بھی لکھا کہ وہ ورثت کے پاس کوئی ایک کیمپ ہے, وہاں 1 سال سے اس طرح کی ٹریننگ جاری تھی. اب دیکھیے جو خان صاحب کی گرفتاری پہ لوگ نکلے, لوگوں کی تعداد تو زیادہ نہیں تھی, ایسا تھوڑی تھا کہ 25,000 لوگ کہیں اکٹھے ہوں. ان کو کی پوائنٹس پتا تھے کہ فیض آباد والی روڈ کو روکیں گے, ترامبی چوک والی روڈ کو روکیں گے, بلو ایریا والی روڈ کو روکیں گے تو سارا شہر بند ہو جائے گا. 25-30 اتنے لوگ تھے, لیکن مسلح تھے, ڈنڈے مارتے تھے اور گاڑیاں توڑتے تھے, اتنے لوگ تھے. نہیں یہ تو لوگ عمار صاحب یہ بات تو ہے نا کہ ظاہر ہے ایسے جب کوئی حالات ہوتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, تو کچھ جینون ہوتے ہوں گے, بیچ میں کچھ شرپسند بھی ہوتے ہوں گے, کچھ تماشبین بھی ہوتے ہوں گے, لیکن اگر ہم اب اس ساری سچویشن کے ریپ اپ کی طرف جائیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ اگر آپ نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ کیری میں لگے ہوئے سیاستدان, اب اس ملک میں سبھی سیاستدانوں کی تاریخ ایسی ہے. بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایوب خان کے دور میں سامنے آئے, ضیاء صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کو سامنے لے کے آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آتا ہے جب سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں اور وہ مورف کرتی ہیں مد و جزر سے گزر کے, اور پھر وہ اپنی ایک الگ شناخت بنا لیتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج پی ٹی آئی اس جگہ پر کھڑی ہے, اور شاید یہ بھی کیونکہ ظاہر ہے پبلک سپورٹ تو ہے ان کے پاس, تھوڑی زیادہ اس پر بحث ہو سکتی ہے, اس فیز کو یہ سروائیو کریں, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں, تو بہرحال ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر تو وہ رہیں گے پاکستان میں. اور اگر نہیں اویس, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ کہاں جائے, اویس جو آپ بات کر رہے ہیں نا میثاق جمہوریت کی, وہ نہیں کر سکتے خان صاحب. باقی ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے غلط درست کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ تھا. خان صاحب کا سیاسی نظریہ کیا ہے کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں چور ہیں. جس دن خان صاحب میثاق جمہوریت کر لیا, ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ گئے, ان جماعتوں کو تو فائدہ ہوگا, خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی. کیونکہ خان صاحب نے 26 سال سے یہی کہا ہے نا, زرداری بھی چور ہے, نواز شریف بھی چور ہے, مولانا فضل الرحمان بھی چور ہے, باقی سارے چور ہیں. اس کے علاوہ تو خان صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو میثاق جمہوریت والی کہانی جو ہے وہ ختم ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ سارے سیاست کا ایک چکر پورا ہوا, نواز شریف کے ساتھ جو ہوا, بے نظیر کے ساتھ جو ہوا, جو عمران خان کے ساتھ ہوا. دیکھیے عمران خان کا کیس اس لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ جس طرح 1 پیج کا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا, کبھی کسی اور جماعت کے ساتھ ایسا ڈھنڈورا نہیں پیٹا گیا تھا. اور ڈھنڈورا کس نے پیٹا تھا؟ فوج نے, اور فوج کی اعلیٰ قیادت نے. اور جتنا نقصان صحیح یا غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس ہائیبرڈ نظام کے تجربے سے فوج کو ہوا ہے, وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے پاس کوئی سیکنڈ چانس آئے گا. نواز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے, بے نظیر شہید دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئی. ان کی غلطیاں 3-4 سال بعد دل نرم ہو جاتے تھے, معافی. خان صاحب کے حوالے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آخری پتہ چل چکے ہیں. اب اس منظر نامے میں مجھے ان کی جماعت یا ان کی شخصیت نظر نہیں آتی, کیونکہ جو کچھ وہ فوج کے ساتھ کر چکے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ناپسندیدہ ہوں اور ایک دفعہ پھر اقتدار میں آ جائیں. I don't think so. یہ بات شاید اگر میں ملا کے پڑھوں اس کے ساتھ وہ جو ڈی جے ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ فوج کے ان لوگوں کا فیصلہ ہے نیوٹرل ہونا, جس کو وہ نیوٹرل ہونا کہتے ہیں, کہ جی جنہوں نے 10-15 سال تک فوج کی قیادت سنبھالنی ہے, اور اب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں اور خان صاحب جہاں تک پش کر چکے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے. اور 10 سال کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عمر خان صاحب کے جو ساتھ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی. اور کیونکہ جب پی ٹی آئی جب پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا تھا تو ان کے لیڈران اپنے 40s میں تھے, ظاہر ہے ان کے پاس وقت تھا, چیزیں اور طرف جا رہی تھیں. عمران خان صاحب کے مجھے لگتا ہے کہ حامیوں کے اندر بھی اتنا پیشنس نہیں ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے لیڈر سے ہی سیکھتے ہیں. لیکن امید یہی کرنی چاہیے کہ اس پوری صورتحال میں سے کوئی بہتری کی شکل نکلے گی, اور ملک کا جو اس وقت منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس ساری صورتحال کا جو معیشت پہ امپیکٹ پڑا ہے, جس پر آج ہم نے خیر بات نہیں کی,
اور عام آدمی جو ہے وہ جو سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ چیزیں کو بہتر ہونا شروع ہو کسی طریقے سے اور معاوضہ رہی میں کمی ہو. بہرحال آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں. عمار صاحب آپ کا, میرے دونوں دوستوں کا, اور اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمار صاحب ہمارے دوست نہیں ہیں, لیکن آج کے خاص مہمان ضرور ہیں. بہرحال آپ سب کا شکریہ. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو.